مجسٹریٹ کو ہم نے کہا جی میں ہوں مالک اس گاڑی کا، ہماری چیز مل گئی ہے، ہم نہیں اس کو چاہتے. اب اس نے دیکھیں بڑی دلچسپ بات بتائی. اس نے کہا میرے دیکھیں جناب آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں، میں بڑا خوش ہوں بینگ کرسچن، آپ اس کو فرگیو کرنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں. آپ تو فرگیو معاف کر رہے ہیں لیکن جو اسٹیٹ لا ہے وہ اس کو معاف نہیں کرتا، وہ اس کو سزا برداشت کرنی پڑے گی. یقین کریں جب اس نے یہ بات کہی، میرے والد صاحب پاس اور بھی خادم کچھ ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے لوگ، مجھے کمپنی کر رہے تھے کیونکہ ان بڑے بدماشوں کا وہ بڑا ٹولہ تھا، انہوں نے دھمکیاں شمکیاں دی تھی. تو ہم ایسے کھڑے تھے تو انہوں نے نا، تو اس نے جو ہی یہ بات کہی میرے منہ سے سیکنڈ جو جملہ ہے وہ نہیں نکلا. کیوں؟ ہم نے فوراً وہی منہ بند کر لیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم تو خادم ہوتے ہوئے مسیح، ہم تو جو لا آف دا لینڈ ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے. تو مجھے اس کے لیے forgiveness کی اگر میں ایسے ضد کروں تو I am going against the word of God, the Bible. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کہا جی اوکے سر، نو کوسچن، نو مور کام سر. ہم نے وہیں پہ، اور وہ خوش ہوا کہ ہم نے، تو یہی یہ بات آ جاتی ہے. اب ٹرننگ دی ادر چیک کی بات آتی ہے. میتھیو 5 باب میں جب یسوع نے کہا تو سملر بات یہاں ہو رہی ہے. 5 باب کی اس کی 38 آیت میں لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کر، بلکہ جو بھی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. اس کی آیت کو بہت غلط تفسیر کی گئی ہے بہت دفعہ لوگوں نے. اس کو میں سادگی سے چند 1-2 منٹ میں بیان کروں گا کہ میں نے یہ ڈسکشن کے لیے ہم کھول رہے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ کے بغیر ہم آگے بات نہیں بڑھا سکتے. یہاں پر یسوع مسیح جو بات کر رہے ہیں وہ دیکھیے، نوٹ کریں. وہ فقی فریسی پتہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو خدا کا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو لا تھا اس کو وہ ایسا انہوں نے ایسی غلط طرف چلے گئے تھے کہ ہر چھوٹی بات پہ وہ پرسنلی ریونج لینا شروع کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بات. اب یسوع یہ کہہ رہے تمہیں تو کہا گیا تھا لیکن تم نے نہیں شریر کا مقابلہ کرنا. شریر کا مقابلہ جو لا آف دا لینڈ ہے اس کا کام ہے، ہمارا نہیں کام. تو آپ نے یہاں جو بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیے پکچر یہ ہے. یسوع یہ کہہ رہے تھے جوش کانٹیکٹ میں بھی ہوتا تھا کہ اگر میں کھڑا ہوں آپ میری دائیں طرف گال پہ تماشا مارے تو میری دائیں کون سی بنتی ہے؟ یہ سائڈ بنتی ہے، یہ سائڈ بنتی ہے. تو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں تو آپ اپنے موسٹ جو لوگ ہیں وہ دائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، تو دائیں ہاتھ سے آپ نہیں مجھے مار سکتے. آپ اگر مجھے ماریں گے تو مجھے آپ کو اپنے ہینڈ کی بیک کر کے ایسے کرنا ہے. تو اس سے آپ انجری کی یہاں بات نہیں ہو رہی. یہاں جو یسوع یہ انسلٹ کی بات ہو رہی ہے، انسلٹ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ کو ایسے میں کروں گا تو وہ تو بہت لائٹ سی لگے گی، یہ ایک انسلٹ بھی ہوتی تھی. یہاں جو کانسیپٹ ہے it is not of personal injury, it's not the heart of this text, it's to do with insults. جب ایک اگریسر ہے، جب وہ اگریسر ہے تو اس کے اگریشن کو ہم نے with the spirit of gentleness is to forgive, not to take revenge. It's not our responsibility. تو یہ یسوع مسیح سکھا رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے کہ وہ یہودی فقی فریسی تو اس کو پرسنل ریونج میں لے رہے تھے. اور پھر دیکھیے رومیو 13 باب میں لکھا ہے خدا وہاں کہتا ہے کہ بدلہ لینا میرا، تمہارا کام نہیں میرا کام ہے. جو انگلش میں جو لفظ ہے، کیونکہ ہمارا خدا ریونج نہیں لیتا کسی کا، لیگلی ریونج نہیں بولے گا لیکن وہ اوینج کرتا ہے. AVENG. اوینج مین از ٹو ڈو جسٹس as a result for the innocent party. جس پر ظلم ہوا ہے آپ اس کا اوینج کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. تو یہ اس کا سیاق و سباق ہے. اور یہی ہے جہاں یہ فزیکل ٹارچر یا ابیوز کی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں پہ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یسوع یہ نہیں سکھا رہے تھے کہ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ تو تم آ کے میری رسپانسبلٹی ہے، میں اگر شادی شدہ میری بیوی ہے تو اگر وہ میری بیوی پہ اٹیک کرتا ہے، میری بیٹی ہے، بچہ ہے، تو یہ مطلب تو نہیں میں وہاں سے ہاتھ کھڑا کر کے کہوں کہ یسوع کا دوسری گال پہ تمانچہ مار دو. وی ہیو مورل رسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر ایز ویل. تو یہ تو کام ہے. ابھی میں چھوڑتا ہوں اس پہ کوشچن پہ اور پھر ہاں جی مختصر ہم کریں بات کو. چند منٹ میں چاہتا تھا کہ ہم دیں اس پہ ٹائم بھی. تو ویسے تو میں نے جو پیغام دے دیا اور یہ اینڈ اس میں شاید سم اپ ہی ہو گیا بات، سوالوں کا آپ کے جواب مل ہی گیا ہوگا.
لیکن کیونکہ یہ میری کوئی خواہش تھی کسی میں نچوڑ میں بات دوں کیونکہ کنفیوژن نہ رہے، لیکن پھر بھی کوئی بات ہو تو آپ کریں آزادی میں۔ عنایت بنگلہ والا مسلمانوں کا ڈیفینڈر ہے، وہ اکثر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بائبل کہتی ہے، یسوع کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہاں پر جا رہے ہو کل کا سامان خود نہ لے کر جانا، لیکن اب تم سے کہتے ہو کہ اپنا چوغا بیچ اور تلوار خرید لے۔ یہ وہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تلوار چلوانے، وہ خون خرابہ کرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ اس کا کیا جواب دیں؟ یہ متی 10 باب میں آپ پڑھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا میں صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اب جیسے جو کرٹکس ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو پیش کرتے ہیں۔ یسوع المسیح نے کبھی بھی نہ تلوار اٹھائی نہ کبھی تلوار چلائی، کیونکہ یہ مسیح ہی ایمان ہے۔ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، از دا پرنس آف پیس۔ تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں، کیونکہ جہاں یسوع مسیح نے کہا میں صلح نہیں کر تلوار چلوانے آیا ہوں، ایک ہی گھر میں وہ پھر یسوع مسیح اس کی مزید انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں۔ کلام کی میں یہ بات اکثر کہتا ہوں بھائی کہ بائبل مقدس کی تفسیر کا یہاں انٹرپریٹیشن کی بات آ رہی ہے ابھی، کہ جو بائبل مقدس کی تفسیر کا گولڈن پرنسپل ہے سنہری اصول۔ اگر آپ کے پاس تفسیریں نہ ہو وقت فٹائیں بھی ہیں، بے شک ہونی چاہیے، لیں تفسیریں بائبل کی اچھی تفسیریں، لیکن نہ ہو تو اگر آپ کے پاس صرف بائبل مقدس یا خدا کا روح قدس تو تفسیر کامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام کی تفسیر کا یہ گولڈن رول ہے کہ کلام ہی کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر آپ ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے آپ سیاق و سباق میں جائیں۔ پھول بہانے کی میں نے بات کی تو میں اس کے سیاق و سباق میں رہا ہوں، میں نے زیادہ ادھر باہر نہیں گیا کیونکہ اسی کے سیاق و سباق میں جواب ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ یسوع مسیح جب یہ کہہ رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے جو بات یسوع نے کی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے اب دیکھیے رومیوں کے لے لیں، رومیوں کے وہاں اسپرچل سینس میں بھی بات ہو رہی ہے، لیکن چوگا دینے کے ساتھ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی کرتا تم ایکسٹرا کرو، یہ مطلب نہیں کہ ہر ٹائم میں اپنا چوگا اتار کے دے دوں، یہاں اسپرچل ہوتے بعد آپ دینا بھی پڑتا ہے، وہ اتار کے اگر میرے پاس ہے تو میں دے دوں، لیکن وہ کہنا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تو ڈر بادشاہ سے۔ ابھی ہم نے قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، ہمیں معاف کرنا ہے۔ جو کہ اگر کوئی پرسنل انجری کرتا ہے، ہماری بائبل نے صاف کہا ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اوینج کرنا، بدلہ لینا میرا کام ہے، مجھ پہ چھوڑ دو، تم نہ لو، تم معافی کی دعا کرو، چاہے دشمن بھی ہے۔ یسوع نے کہا ان کو بھی کہا باپ کہتی معافی کی دعا، وہ ہمیں کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے تو خدا کے کلام کی آپ آیت کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں تو وہ موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں باتیں خوبصورت طریقے سے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، اور پھر ہمارے بہت سے لوگ چرچز میں خود وہ بائبل کی اسٹڈی بھی نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اگر ہم ایک طرف سے شروع ہو جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ روزانہ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ جو روزانہ کلام کو پڑھتے ہیں نا وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے کہ ہاں بھائی وہ فلاں کتاب میں اس کا جواب ہے، اس بات کی تفصیل فلاں جگہ موجود ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کا یہاں موجود ہے، کیونکہ یعنی ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ اگر کسی نے آپ کی زیادتی بھی کی ہے نا تو اس کے لیے ہمیں پھر بھی خدا سے معافی کی دعا کرے، خدا یہ جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے وہ مرتے ڈاکوں کی طرح، لیکن سزا تو جس کو ملنی ہے وہ اس کے لیے ہمیں رکاوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں لا آف دا لینڈ کو کہنا چاہیے کہ ہی مسٹ بی پنش، جو بھی سزائیں، کیونکہ یسوع نے رومیو 13 باب میں کہا کلام میں کہ بادشاہ سے ڈر و تلوار ایسے نہیں ہاتھ میں لیے ہوئے، کہ مطلب اس کو دیا گیا اختیار کے قانون کو اور پنشمنٹ پیش کیا ہے، اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی نے اس کے 10,000 توڑے دینے تھے اور اس لیے اس کو معاف کر دیا گیا۔ اس نے جس آدمی سے 100 لینے تھے اس کو اس نے پکڑ کے واپس۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ مسیحوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ نجات یافتہ ہے، اس میں جس آدمی کو معاف کیا گیا ہے در حقیقت اس کو نئی زندگی مل گئی، لیکن اس نے نئی زندگی کو کس طریقے سے کی ہے، یہ اور کیا مسیحی
जिनको नई जिंदगी मिल गई है उनका इंसाफ होगा या नहीं होगा? इसका भी जवाब मैं देता हूँ मिसाल से ही। मिसालें अच्छी होती हैं, फिर मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मसीह पे ईमान ले आना, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लेने के बाद अगर मैं कानून का मुजरम बन जाता हूँ, लॉ का मैं कोई क्राइम कमिट करता हूँ, देन आई मस्ट बी पनिश्ड, चाहे मैं पास्टर भी हूँ। तो ये मैं कानून की बात यहाँ एक बात जरूर मैं बीच में मुदाखलत करूँगा। एक चीज़ है सोशलॉजिकल लॉ, एक है थियोलॉजिकल लॉ। हम कोशिश ये करें कि जैसे हमारे वकील साहब ने फरमाया, कोड जो है, जो जैसे आपने भी कहा कि उसने मुझे कहा कि ये स्टेट का कानून है, इसको हम नहीं छोड़ सकते तुम्हारी मशीयत का। तो ये मुझे आप दोनों तरीके से समझाएंगे कि समाजी तौर से कैसे फरमाएंगे और एथिकल पॉइंट क्या है। तब बाइबल मुकद्दस थियोलॉजिकल भी जवाब दे रही है, सोशल भी जवाब दे रही है, लीगल भी जवाब दे रही है। यही तो मेरे पैगाम का भी पॉइंट था और ये गुफ्तगू का भी। अभी मैं मिसाल देता हूँ, आपको पता है ये कुछ साल हुए हैं, अमेरिकन एक खातून थी, ये लंदन के टैबलॉइड में यूके में आए थे, सालों में छपी थी, वो कातल थी। जब जेल में गई तो कत्ल करके गई, वो मरते डाकू वाली मिसाल के साथ ही सिमिलर है। तो अब वो जब गई तो उसने जब उसको इंजील सुनाई थी जेल में, तो वो यीशु मसीह पर ईमान ले आई। तो फिर उसके लोगों ने कहा अब तो तुम क्रिश्चियन बन गई हो जेल में, अब हम क्या हुकूमत से दरखास्त करें कि तुम्हें वो तख्ते पे फांसी पे ना लटकाए जाओ। आप मेरे ख्याल जानते होंगे भाई यहाँ पे बहन भाई, याद है कि कुछ साल हुए टैबलॉइड्स पे एक आई थी तस्वीर, औरत की, लड़की जो मर्डरर थी, शी बिकेम अ क्रिश्चियन, और फिर उसकी तस्वीर लगी थी लंदन के टैबलॉइड्स पे। और उसने फिर उसने कहा नो मुझे, मेरे लिए ये जो है यीशु ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, जो जहन्नम की मौत है उससे मैं बच गया। Very nice. ये जो मौत है ये तो मेरा हक है, क्योंकि मैंने खून किया है, मैंने कत्ल किया है, और ये जो कत्ल है उसका जस्टिस भी खुदा के कलाम के मुताबिक आई मस्ट फेस। और फिर आपके वो सोशल भी आ जाता है, लीगल उसी में जवाब है। फिर ये बात है जो क्रिश्चियन भी थे उन्होंने उसके लिए कोई अपील नहीं की थी, और फिर वो इलेक्ट्रिक चेयर पे उसकी फांसी हुई थी अमेरिका में, और ये यूके के टैबलॉइड्स में बड़ी खुल के आई थी। मैंने वो रखी नहीं है, बल्कि आप चले जाए रेकॉर्ड्स में, क्रॉनिकल्स में, तो आपको पता चल जाएगा। तो यही जो है, बाकी जो आप ये सारे सोशल एथिकल मॉरल, ये हमारी जब मेरे साथ बैठे, मेरा कार्ड मेरी जेब में, मेरी एक आदत है कि जो जहाँ थियोलॉजिकल बिब्लिकल टीचिंग का बैलेंस है, मेरी एक आदत होती है, मैं चाहे कितना भी मसरूफ हूँ, मैं फ़ोन पे टाइम ज़रूर देता हूँ। हम हमारा डिस्कशन, बल्कि मैं दावत देता हूँ, आप आएँ वहाँ बैठे, हम और लंबे तफसील से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा इसके टाइम भी बहुत हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ, ऐड करता चलूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि तफसीली सारी कानूनी एतबार से बात की जाती। तो ये है कि क्योंकि ऑफेंसेस जो उनसे हैं, क्राइम्स, वो दो किस्म के हैं ऑफेंसेस, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल, फौजदारी और दीवानी। जिस तरह आपने अपना वाक़या सुनाया और ये दूसरा वाक़या आपने कानून का अमेरिकन का सुनाया, वो दोनों क्रिमिनल जो है ऑफेंसेस हैं। और जब आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो जौन सा है, आप जो गुनाह है या ऑफेंस है वो स्टेट के खिलाफ, इसीलिए हाँ जी नहीं, इसीलिए आपने वहाँ भी देखा, पाकिस्तान में और यहाँ भी देखा कि वो कहते हैं कि जो कातिल हो, मिसाल के तौर पे उसका नाम गुलाम मोहम्मद है, तो कहते हैं जी गुलाम मोहम्मद बनाम सरकार, सरकार मीन्स स्टेट, तो वो उसमें स्टेट के खिलाफ जो है वो जुर्म है, वो तमाम सोसाइटी के खिलाफ जो है एक जुर्म है, क्योंकि वो फौजदारी जुर्म है। अगर वो दीवानी है, मिसाल के तौर पे कोई लेने देने का झगड़ा है या कोई आपस में कोई खावन बीवी का झगड़ा है, तो
اس میں جو ہے آپ معاف کر دیں یا صلح کر دیں تو وہ اوفینسز جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قابل راضی نامہ ہے. لیکن یہ جو اوفینسز ہیں کرمنل ہیں، مثال کے طور پہ یہ قتل تو جو ہے بہت بڑا اوفینس ہے، ہینیس اوفینس. تو اس میں جو ہے وہ سرکار کے چونکہ خلاف ہے، اس لیے سزا جو ہے وہ بنتی ہے.